جن کرے منور کرے، سکھائے قرآن کی تعلیم۔ باقی کیا ہے، انگریز کا دور تھا، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ انگریز کا دور ہے، انگریز نے ایک میٹنگ رکھی، جلسہ رکھا، اس میں عنوان یہ تھا کہ ہم مسلمانوں پہ غالب کیسے آئیں۔ اپنا اپنا مشورہ لوگ پیش کرتے رہے، جو انگریز افسران تھے وہ اپنا اپنا مشورہ پیش کرتے رہے، بتاتے رہے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ وہ جو صدر تھا اس محفل کا، وہ کہنے لگا یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ایک ان میں سے شخص بولا، اس نے کہا میری بات یہ ہے، جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہے ہم ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے۔ جب تک قرآن ہے غالب نہیں آ سکتے۔ جب اس نے یہ جملہ بولا تو اس نے کہا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، اس کی یہ بات درست ہے، جب تک ہم ان سے قرآن نہیں چھینیں گے ہم ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے۔ اتفاق ہو گیا، تب ہم ایسا کرتے ہیں۔ بات اس پہ متفق ہو گئے۔ جب باہر نکلے تو ایک مسلمان سپاہی جو تھا چوکیدار کے طور پہ، وہ دروازے پہ کھڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو، رو رہا ہے کہ کتنا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں یہ، اور کتنی ناپاک سوچ ہے ان کی۔ لیکن اس ایمان والے نے کہا جو میرا فرض ہے نا میں وہ پورا کروں، اپنے ایمان کا میں ثبوت دوں ان کو۔ اس نے، وہ جو صدر محفل تھا، جب وہ نکلا تو اس نے کہا صاحب بہادر میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر تشریف لائیں، چائے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے چائے کی دعوت قبول کریں۔ جب صدر محفل نے اس کی بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ وقت مقرر ہو گیا، وہ وقت مقررہ پہ پہنچ گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس سپاہی نے کہا صاحب بہادر چائے بننے میں تھوڑی سی دیر ہے، آپ تشریف رکھیں، اتنی دیر میں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ وہ صدر بیٹھ گیا، انگریز بیٹھ گیا، کافر جو تھا وہ بیٹھ گیا۔ مسلمان سپاہی نے اپنی ننھی سی بیٹی، 5 سالہ بیٹی غلام فاطمہ کو آواز دی، کہتا ہے غلام فاطمہ آ ادھر صاحب بہادر کو قرآن سنا۔ ننھی سی بیٹی غلام فاطمہ ہاتھ باندھتی ہے، ننھے ننھے لب ہلاتی ہے، انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت شروع کر دیتی ہے، سورہ الناس پڑھتی ہے، فلق پڑھتی ہے، جو چند صورتوں سے یاد ہیں وہ سناتی ہے۔ پھر وہ اپنے 7 سالہ بیٹے کو آواز دیتا ہے غلام حسین اب تو آ جا۔ غلام حسین آ جاتا ہے، غلام حسین کو کہتا ہے صاحب بہادر کو رب کا قرآن سناؤ۔ غلام حسین بھی ہاتھ باندھتا ہے اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بڑے بیٹے 9 سالہ بچے غلام رسول کو آواز دیتا ہے غلام رسول تو آ جا اور اللہ کا قرآن سنانا شروع کر دے۔ غلام رسول آتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ باندھ کے رب کا کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر وہ سناتا ہے، چیدہ چیدہ جگہ سے وہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اسے اشارہ کرتا ہے، پولیس والا خود ہاتھ باندھتا ہے اور رب کا کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد اس افسر کو کہتا ہے، انگریز کو کہتا ہے کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھا ہے؟ وہ کہتا کیا بتانا چاہتا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ کہا جو تم نے میٹنگ کی تھی، تم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم قرآن ان کے گھروں سے چھین لیں گے، ان کے ہاتھوں سے چھین لیں گے، اگرچہ مسلمان وہ نہیں ہونے دیں گے، مگر اگر تم ایسا کر بھی لو، قرآن اٹھا بھی لو، بتاؤ ہمارے گھروں سے چھین لو گے، ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو کیسے جدا کرو گے؟ کیسے جدا کرو گے ان کے سینوں سے؟ مگر میرے دوست یہ اس سپاہی نے جواب دیا۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے گھر میں بیٹھیں، کبھی سوچنا کہ یہ واقعہ ہمارے سامنے ہو جائے، سوچنا کبھی تو کیا اس طرح کا جواب ہم دے سکیں گے؟ ہمارے بچوں میں اتنا شعور ہے؟ خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں، میں نے کئی بچوں کا سنا، پہلا کلمہ تک بچوں کو درست نہیں آتا۔ قرآن حضرات بیٹھے ہیں میرے سے اس بات پہ اتفاق کریں گے، بچوں سے
ہمارے آقا کے بیٹوں کے نام پوچھ لیں ان کو نہیں آتے۔ بچوں سے ہمارے جو مائیں ہیں، قرآنی مائیں جن کو اللہ نے ہماری مائیں کہا ہے، ہمارے نبی کی ازواج مطہرات، ان کے نام نہیں آتے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام نہیں آتے، خلفائے راشدین کے نام نہیں آتے۔ کلمے سارے تو دور کی بات، میں نے پہلے کہا پہلا کلمہ دوسرا سنیں تو اس میں بچوں کی غلطیاں ہیں، قابل توجہ بات۔ اور بچے کو کھڑا کر کے کبھی کارٹونوں کے نام پوچھ لینا، وہ لسٹ لمبی ساری آپ کے سامنے رکھ دے گا، لمبی ساری لسٹ آپ کے سامنے رکھ دے گا اور بتا دے گا کہ کس کس وقت پہ کون کون سا کارٹون کب کب چلتا ہے، کس کس وقت کارٹون دکھائے جاتے ہیں اور کون کون سے کارٹون ہیں۔ تو آج ہمارے لیے قابل غور بات نہیں ہے، لمحہ فکریہ نہیں ہے۔ جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا تھا وہ سکھایا نہیں، اور جس سے دور رکھنا تھا ہم نے اس دلدل میں اپنے بچوں کو دھکیل دیا ہے۔ یہ خود سوچئے گا اس بات کو اور غور کیجئے گا اپنے ارد گرد۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری آنے والی قیامت تک جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، اللہ سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے اور قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کی خدمت کرنے والا بنائے، دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنائے۔ تو آئیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ طور پہ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء، قاری قرآن قاری محمد حبیب الرحمن چشتی صاحب۔ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذان کو محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،